لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ فساد برپا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، ہر جگہ یہ انسان ذلیل ہو رہا ہے، پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو ذلت اور رسوائی ہے جو اللہ نے اس پر مسلط کی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس مصیبت سے اپنی جان چھڑائے، اس عذاب سے اپنی جان چھڑائے۔ ہم سے پہلے بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئی جنہوں نے بہت خوشحال زندگی گزاری، اور یہاں تک اللہ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ دنیا میں اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی تھی، بہت درجہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ پھر فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ ایسے لوگ جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بڑی فضیلت عطا کی تھی، ان پر اللہ رب العزت کا جب غصہ ہوا ہے ذلت والمسکنۃ، ایسے لوگوں پر اللہ نے ذلت اور غریبی کو مسلط کر دیا، وہ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوئے، اور ذلت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو حق بات پیش کی، دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا، توحید ان کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام نے اس پہ لبیک کہا، دنیا کے اندر وہ غالب ہوئے، قیصر اور کسریٰ جیسی حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہوئی، ان کے ماتحت چلنے لگی، ان کو ٹیکس دیتی تھی زمین پر رہنے کے لیے۔ لیکن پھر آج ایک ایسا دور آیا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو اسلام کو ماننے والا ہے، جو مسجد کی تعمیر کرنے والا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے، آج وہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اس زمین پر وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ وعدہ ان سے کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی اس زمین پر غالب رہو گے اگر تم ایمان لے کے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تم نے مان لی۔ لیکن آج ہمارا یہ حال آپ دیکھ لیں، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بات کے اندر سچا ہے، لیکن آج ہم اپنے کلمے کے اندر، اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا گوارا نہیں کیا، اس کے رسول کی بات کو ہم نے گوارا نہیں کیا۔ آج اس مسلمان کی حالت آپ دیکھیں، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، اردن میں دیکھ لے، لبنان میں دیکھ لے، اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھ لے، کیسے یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ان یہود اور نصارہ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے اور خوار ہو رہا ہے۔ اس پر مہنگائی کو مسلط کر دیا ہے، اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا ہے، ہر جگہ سے اس کو مار پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا ہے کہ میں تو مسلم ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، اس سے کوئی طاقتور نہیں، پھر کیوں ذلیل ہو رہا ہوں، پھر کیوں خوار ہو رہا ہوں، پھر کیوں اس زمین میں وہ یہود اور نصارہ، وہ اسلام کے دشمن
وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، لیکن اس مسلمان نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ اس مسلمان کی حالت آپ دیکھ لیں، ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں، لیکن پھر اس کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، کبھی تعویذوں پہ اس کا عقیدہ، کبھی دموں پہ اس کا عقیدہ، کبھی نظر پہ اس کا عقیدہ، کبھی کڑوں پہ اس کا عقیدہ، کبھی چلوں پہ اس کا عقیدہ، کبھی گائے کے سینگ پہ اس کا عقیدہ، کبھی گھوڑے کے نال پہ اس کا عقیدہ، کبھی گاڑی کے نیچے گندا جوتا یہ لٹکاتا ہے اس پر یہ عقیدہ بناتا ہے، کبھی یا علی مدد، کبھی یا رسول مدد، کبھی فلاں پانا مدد کے نعرے یہ لگاتا ہے، کبھی رسولوں کو پکارتا ہے، کبھی اولیاء کو پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ جن کے اندر اللہ اپنے پیغمبر سے بیان فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، اپنے اس قوم کو کہہ دیجئے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا، کیونکہ اس کے لیے حال مستقبل کچھ نہیں، اس کو معلوم تھا اس کا حال کہ آخر ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ نبی کو پکارنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کے منہ سے، اس کے زبان مبارک سے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کروایا کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 21 ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 197 میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو جیسے یہود اور نصارا ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، آج اسی طرح ہم بھی ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اس زمین میں چلے پھرے، دیکھے کہ پہلے قوموں کا کیا انجام ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھے، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ صالح علیہ السلام کی قوم، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ آل فرعون، اللہ نے کیسے ان کو غرق کر دیا۔ یہ یہود اور نصارا، اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ظلم کی پاداش میں اللہ فرماتا ہے کان اکثر مشرکین، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ میرے بھائیوں، یہود اور نصارا بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ رسولوں کو مانتے تھے، وہ قرآن وہ اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرائے، کبھی بیوی مریم کو شریک ٹھہرائے، کبھی عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہرائے، کبھی اولیاء کو شریک ٹھہرائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ لوگوں سنو، یہود اور نصارہ پر لعنت ہے اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں کہ کل میرے نام پہ تم قبے بناؤ، تم مزارات بناؤ، یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ۔ انی انہاکم عن ذلک، نہیں میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مغرب کی صلاۃ قریب ہے، لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، یہ تہجد کی نمازیں پڑھنے والا، یہ حج اور عمرے ادا کرنے والا، یہ صلاۃ اور زکات دینے والا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے جہنم تیار کیا ہے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرائے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ کے ساتھ نہ انبیاء شریک ہے، نہ اولیاء شریک ہے، نہ جاندار شریک ہے، نہ بے جان شریک ہے، نہ آسمان کے ملائک شریک ہے، نہ جنات شریک ہے، نہ اولیاء شریک ہے، نہ اس قبر کے اندر مدفون لوگ شریک ہے، نہ پیر شریک ہے، نہ ملنگ شریک ہے، نہ انبیاء شریک ہے۔ میرے بھائیوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا عقیدہ بنا لو، اس کے بعد پھر اپنے
ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی بھی اصلاح کرے. یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دھوکہ دہی، یہ زنا، یہ سود، یہ رشوت، یہ لوگوں کے مالوں پہ ناحق قبضے، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جو ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں، میرے بھائیو اس کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اس بات کا اقرار ہم نے کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے. اس کی اطاعت ہم پر لازم و ملزوم ہے. اگر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی میری امت کی ہوگی، یہی میری امت کے لوگ ہوں گے جو میرے سامنے سے جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے. میں کہوں گا کہ آؤ ان کو جو ہے میں حوض کوثر سے پانی پلاؤ، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا اور آپ کی سنت کے مقابلے میں دوسرے راستے انہوں نے اختیار کر لیے تھے، دوسرے اعمال انہوں نے اختیار کر لیے تھے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جنہوں نے میری سنت کا مذاق اڑایا، ان کو جہنم کے اندر لے جاؤ. تو میرے بھائیوں اس بات کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو وہ مضبوط بنائیں. ہم نے اقرار کیا ہے جس کلمے کا، اس کلمے کو ہم سمجھے. جس کتاب قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے لیے نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، آج ہم نے اس کو طاقوں میں رکھ کے، اس کو ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر طاقوں پہ رکھ دیا ہے. میرے بھائیو یہ طاقوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ ختم قرآن کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ دم اور تعویذ کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ ہماری رسم و رواجوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا. یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ بلاغت کی کتاب ہے، یہ تبلیغ کی کتاب ہے. یہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، اس سے نصیحت لی جائے. میرے بھائیو اگر ہم یہ کام کریں گے، اس قرآن کو اٹھائیں گے، اللہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے کئی ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے ان کو غلبہ عطا کیا ہے. تو اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں، ہم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو قرآن کو اٹھا کر دیکھے، اس کو اپنی مادری زبان میں سیکھے، اس پر عمل کرے، رسول کی سنت کو سیکھے، اس رسول کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.